أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين. ہمیں قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے، ہماری کوتاہیوں سے، ہماری لغزشوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمائے، اور ہمارے جتنے مومنی مومنات اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو ناصرین امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں قرار دے. سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 پہ انشاءاللہ العزیز ہمارا گفتگو جاری رہے گی. قرآن معجزہ پروردگار ہے، اور جس میں ہر خشک و تر چیز کا جس میں ذکر موجود ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس قرآن میں کیا ہے؟ ہر خشک، ہر تر چیز کا بیان موجود ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے. عجب خصوصیات بتائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. ڈسکرپشن کسی چیز کے بارے میں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تو الگ بات ہے، لیکن جو صاحب قرآن ہے، معلم قرآن ہے، وہ ان حقائق کو بھی جانتا ہے، ان معارف کو بھی جانتا ہے، ان اسرار کو بھی جانتا ہے، اور قرآنی جو رموز ہیں اسے بھی جانتا ہے. وَلَهُ بَطْنٌ وَفِي بَطْنِهِ بَاطِنٌ. قرآن کا ایک باطن ہے اور باطن میں بھی باطن ہے. 70 باطن ہے اس کی، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کے کوئی نہیں جانتا ہے. آج جمعے کے خطبے میں
عرض کر رہا تھا وہاں پہ بھی کہ قرآنی جو معارف ہیں، چونکہ ایک قرآن کا ٹیکسٹ ہے، عبارت ہے، قرآن کے اشارے ہیں، قرآن کے لطائف ہیں، قرآن کے حقائق ہیں، اس کے جو اسرار و رموز ہیں وہ اولیاء خدا جانتے ہیں. nobody knows. اس کے علاوہ، اولیاء کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. قرآن کی جو ہڈن ریالٹیز ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ جانتے ہیں. قرآن کی جو حقائق ہیں وہ انبیاء پروردگار جانتے ہیں. قرآن میں تو ہر چیز موجود ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان موجود ہے. وہدم ورحمتم وبشریٰ للمسلمین، اور یہ قرآن کیا ہدایت ہے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے. اس میں سے اگر ہدایت ہے whether is مسلم اور نان مسلم doesn't matter، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے قرآن. جس طرح قرآن کیا ہے کہ ہدی للمتقین ہے، اسی طرح ہدی للناس ہے. ہدم ورحمتن، یہ رحمت ہے قرآن. This is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، سارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ بشارت ہے. یہ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 89 ہے آیت نمبر. یعنی کیا ہے؟ یہ قرآن کی جو خصوصیات ہے، قرآنی جو خصوصیات ہے. قرآن کیا ہے؟ موعظہ ہے. ھذا بیان للناس، بیان ہے سارے انسانوں کے لیے. جو ہے نا کیا ہے یہ قرآن؟ سارے حقائق کا بیان اس میں موجود ہے، ساری ریالٹیز کا اس میں بیان موجود ہے، سارے معارف کا اس میں بیان موجود ہے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقین کے لیے کیا ہے؟ موعظہ ہے، ایڈوائس ہے. یعنی کیا ہے؟ سارے انسان سازی کا، خود سازی کا، معاشرہ سازی کا ایک بہترین نصیحت ہے. یہ بہترین نصیحت ہے. انسان خود سازی کی بہترین نصیحت، خانوادہ سازی کی بہترین نصیحت، معاشرہ سازی کی بہترین. انسان ساز ہے یہ قرآن. قرآن کیا ہے؟ انسان بناتا ہے، انسان کو تیار کرتا ہے، معاشرے کو تیار کرتا ہے، کمیونٹی کو تیار کرتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے یہ قرآن. اللہ سبحانہ وتعالی جو قرآن کے یہ معارف ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآن کے حقائق سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آگاہ فرمائے. اور یہ جو اس وقت وبا چلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، اللہ سبحانہ وتعالی اس مصیبت سے سارے انسانوں کو بالعموم اور مومنین کو بالخصوص انشاءاللہ اس سے نجات عطا فرمائے. اور آپ نے دیکھا کہ کل کے پروگرام میں اور پرسوں میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں اس کو بیماری اور اس کی چارہ جوئی کے متعلق، اس کی میڈیکیشن کے متعلق جو ہے نا وہ توجہ کی ضرورت ہے. اور سوشل میڈیاز کے اوپر جو ٹوٹکے چل رہے ہیں، اور یہ بعض جو ہے نا عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں عملیات، وہ اس کا جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بعض کا تعلق جو ہے نا دشمنوں کی سازشوں سے ہے. وہ فقط یہ ہوتا ہے تاکہ انسان کے عقائد اور نظریات کو کمزور کیا جائے. جس میں سے ایک واقعات مثلا جو ہے نا کسی کی نسبت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی طرف دی گئی، کسی کی نسبت جو ہے نا وہ کسی نے خواب دیکھا تو اس خواب میں جو ہے نا وہ کہا کہ سورہ بقرہ کی ورق اٹھاتے پلٹتے جاؤ، ورق گردانی کرتے جاؤ، وہاں سے آپ کو 1 انچ کا 1.5 انچ کا ایک جو ہے نا وہ بال ملے گا، اور اس بال کو پانی میں بھگو لو
اور پھر اس کے بعد اس کو نکال کے وہیں رکھ لو سورہ بقرہ میں، اور اس پانی کو جو ہے نا وہ تم پی لو. یہ وہمیات ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں حقائق کے ساتھ. یہ ایجنسیز کی طرف سے ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے کہ جو اسلام دشمن ایجنسیز جو کام کر رہی ہیں ان کی طرف سے یہ میسیجز ہیں، اور انہوں نے یہ میسیج گھڑتے ہیں، ہر روز گھڑتے ہیں وہ میسیج، اور ہر ہفتے گھڑتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے اسی بات کے لیے، ان کو پے جو اسی کام کے لیے ملا کرتی ہے. اس کے علاوہ تو وہ چونکہ ان کا جو ہے نا یہ کاروبار ہے، یہ ان کا کام ہے. لہذا جب تک کسی میسیج کی ایتھینٹسٹی نہ ہو آپ اس کو وائرل نہ کریں اس وائرل بیماری میں. اس وجہ سے یہ سو انفیکٹڈ، یہ تو ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن اس میں اس کو یہ جو اس قسم کے بے بنیاد قسم کے میسیجز ہیں، ٹوٹکا بازی ہے، خدا اس کو جو ہے نا ٹوٹکا بازی کی نظر نہ کریں، اس کو جو ہے نا خوف خدا کریں، اور اس خوف خدا میں توجہ کریں. آخر ایک دن انسان نے مر جانا ہے، ایک دن انسان نے چلا جانا ہے. لیکن یہ جتنے بھی اس قسم کے میسیج کر رہے ہیں وہ مسلمان تو جنہوں نے اس کو بنایا وہ مسلمان نہیں ہے. میں آپ کو صاف کہتا ہوں، جہاں جہاں پہ بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ان کے خلاف میسیجز کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک پوری لابی کے تحت کیے جاتے ہیں. لابنگ ہوتی ہے باقاعدہ اس کی. یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پے رول کے اوپر ہوتے ہیں. یہ مختلف ایجنسیز کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر فرض کیا کہ ایک مولوی صاحب جو ہے نا اس کی طرف سے جو ہے نا وہ بھی کوئی بیان آ جاتا ہے اور اس قسم کا تو وہ واقعا حق ہے. نہیں، وہ استعمال مولویوں کو ہی کیا جاتا ہے. ایسے بھی میں آپ کو صاف بتاتا ہوں. اس وجہ سے یہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ پرانا سلسلہ ہے. انداز تھوڑے سے جو ہے نا وہ بدلے ہوئے ہیں. تو ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ اپنے جوانوں سے بھی عرض کروں گا کہ جب تک کسی سوشل میڈیا پر جب تک اس کی ایتھینٹسٹی آپ کو پتہ نہ چلے اس وقت سے پہلے وداؤٹ انویسٹیگیشن ڈونٹ شیئر اٹ. آپ کو جو ہے نا کبھی جو ہے نا شیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ابھی آپ نے ایک بالکل ریسنٹ جو میسیج آیا اور اس میں کرونا کا ایک ٹوٹکا بتایا گیا اور کسی کا خواب بتایا گیا کہ وہ بہت بڑے عالم، اس کو خواب میں امام زمان، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ وہمیات ہیں. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو اس کو صاف بتاتا ہوں، سمپل آپ کو میں بتاؤں. اس کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو روزی کی حالت میں بتا رہا ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ میسیج آج سے، یہ جو بال والا میسیج ہے 40 سال پہلے جو ہے نا وہ آیا تھا. 40 جب شاہ کی حکومت ہو، آخری جو ایام تھے اس کے، اس سے تقریباً جو ہے نا 40-42 سال پہلے کا یہ اس وقت جو ہے نا، اب میں اس کو جو ایجنسیز کے بھی نام جو ہے نا آپ کو بتا سکتا ہوں. تو یہ اس وقت اس قسم کے میسیج یہ اس وقت پہلی دفعہ چلا، آج سے تقریباً more than 40 years ago. اس میں یہ تھا کہ سورہ بقرہ کو اس کی ورق گردانی کرو، وہاں سے بال نکلے گا تو یہ ہو جائے گا. امام زمانہ چاہتے ہیں کہ یہ شاہ کی حکومت جو ہے نا وہ باقی، اور مولوی کئی جو ہے نا اس میں جو فلاں مولوی مولانا صاحب کے جو ہے نا فلاں بہت بڑے عالم اس کی خواب میں آئے اور اس میں جو ہے کہا کہ یہ جو رضا شاہ پہلوی کی ہے اس کی سپورٹ، اس کی حکومت کو سپورٹ کی، اس میں بھی بال تھا اسی طرح کے جو ہے نا وہ بال. اور یہ جو ہے نا جو زائنسٹ جو ایک ایجنسیز ہیں اس کی طرف سے اس ٹائم بھی تھا، اور آج بھی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح جو ہے نا ایجنسیز کا حصہ ہے. تو لہٰذا اصل مقصد جو ہے نا ان کا یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے عقیدوں کو کمزور کر دیا جائے. عقائد کو کمزور کرنے کے لیے یہ ایک ضربہ ہوتا ہے، ضربہ لگاتے ہیں. اس وجہ سے چونکہ جب لوگوں کے عقیدے کمزور ہوں گے، جب لوگوں کے نظریات کمزور ہوں گے، جب لوگ دینی لحاظ سے بے راہ روی اور انحراف کے شکار ہوں گے، تو جتنے بھی یہ جو ہے نا ان میں اپرائزنگ نہیں آئے گی. وہ کسی ریلیجیس ویلیوز کا خیال نہیں کریں گے، وہ کسی کلچرل ویلیوز کا خیال نہیں کریں گے. اس وجہ سے ہوتا ہے. اور یہی چیز ہے، ہم لوگ تو پہلے بھی جو ہے نا وہ چونکہ
اس میں وکٹمز ہیں ہدایت ٹی وی، تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے نا ان جو یہ ہیں حاسدین اور منافقین اور ان جو اہل شر ہیں ان کا شکار ہو چکا ہے. اور بعد میں میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ یہ بعد میں بھی ہوتا رہے گا. یہ لوگ جو ہے نا اسی طرح اپنا جو ہے نا کام کرتے رہیں گے اور ان کا کام جو ہے نا سلسلہ. لیکن یہ کیا ہے، میں آپ کو صاف و شفاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک پوری لابی ہوتی ہے ان کاموں کے لیے. یہ پے رول کے اوپر ہوتے ہیں، یہ دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں میں تاکہ بے چینی پیدا کر دی جائے اس لیے ہوتا ہے. لوگوں کے عقائد کو، نظریات کو کیا کر رہے ہیں، اس کو ضعیف کر دیا جائے، ویک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آئیڈیالوجیکل جو پرسپیکٹیو ہے یا جو ریلیجیس ویلیوز ہیں یا جو کلچرل ویلیوز ہیں اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے نا وہ طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے. ہمیں کیا ہے، ہمیں بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ زیرک ہونے کی ضرورت ہے. دشمنوں کی سازش سے ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. اب جب دشمن شناسی نہیں ہوگی تو آپ کیا جو ہے نا حقائق کی طرف جان جائیں گے. اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے مجھے پڑھے لکھے لوگوں نے جب فون بھی کیے اور بتایا بھی تو پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ آن ایئر بھی آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں اور میں نے 2 دن پہلے بھی کہا ہے. اور صحیفہ سجادیہ کا کل کا جو ہمارا پروگرام تھا ریکارڈ ہے، ظاہر ہے کہ مجھے مجلس پڑھنی تھی، ریکارڈ تھا تو وہاں پہ سینٹر میں نے جو ہے نا یہ کہا ہے. تو یہ ہے ہماری جو گفتگو ہے، یہ تو ایک بریکٹ میں بات تھی اور ضروری تھی چونکہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک ہائپ جو کریٹ کی جا رہی ہے اس سلسلے میں بھی ہے. میں ان کو بھی وہ اس سلسلے میں کہوں گا کہ یہ بیماری ہے، اس کو اس عنوان کے ساتھ نہ دیکھا جائے کہ اس کو کمرشل بنا دیا جائے. اس کو بزنس نہیں دیکھنا چاہیے. اس کا کیا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی میڈیکیشن کی طرف جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری جو گفتگو تھی آیت 55 میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور ان کی حیات پر ہم نے 4 دلیلیں گزشتہ پروگرام میں پیش کی ہیں. اب دلیلوں کو دہرانا مقصد نہیں ہے اس وجہ سے کہ ورنہ پروگرام پھر اسی میں جو ہے نا وہ رہ جائے گا. اور اگر آپ کو ان ساری دلیلوں کو دیکھنا تو اس سے پہلا جو پروگرام ہے، گزشتہ جو ہے نا سیشن ہے، اس میں آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا ہدایت کی یوٹیوب پہ ہزاروں پروگرام جو ہے نا آپ کو ملیں گے اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا سٹاف اس میں جو ہے نا وہ پوری جان فشانی کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سسٹمیٹک انداز کے ساتھ جو ہے نا ہماری اس ویب سائٹ اور وہاں پہ جتنے پروگرامز ہیں وہ اپلوڈ ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے نا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جس میں ملینز کے حساب سے جو ہے نا اب تک جو ہے نا اس میں ویوز اور اس میں جو ہے نا لوگوں نے جو ہے نا دیکھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز تھی کہ آپ ایک اور چیز جو قرآن نے کہی کہ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ معجزہ ہے، قرآنی معجزہ ہے، اس کی طرف متوجہ کیا ہے. فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو کہ آپ کے چاہنے والوں کو ہم ان کافروں ان یہودیوں پر قیامت تک فوقیت دیں گے. کیا اسی طرح ہی ہے یہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو پیروی کریں گے جی انہیں قیامت تک یہودیوں پر بالادستی رہے گی اور وہ غالب رہیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہودی اپنے مقصد میں ناکام رہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے جو چاہتے تھے کہ ہاں جی ہم حضرت عیسیٰ کو قتل کریں گے وہ خود ساری زندگی قتل ہوتے رہے. یہ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، یہی ہے. ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب جو ہے نا گھات لگائے ہوئے ہے.
یہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کریں، سولی پہ چڑھائیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ تم حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو، تم خود ہی قتل ہوتے رہو گے. اللہ نے زندہ معجزے کے طور پہ یہ کہہ دیا کہ مسیح تیرا نام رہے گا، تیری شان رہے گی، تیری حیات رہے گی، تیرے چاہنے والے رہیں گے، تیرے پیروکار رہیں گے. یہ پیشگوئی ہے، یہ غیبی خبر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. اور اس کی مزید جو تکمیل ہے وہ انشاءاللہ العزیز نزول اور ظہور، اس میں یہ کامل ہو جائے گی. اس وقت بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی اگر دیکھیں، یہودی بغیر عیسائیوں کے وابستگی کے کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم ہو، سماجی پلیٹ فارم ہو، اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیشہ ان کو جو ہے نا عیسائیوں کی، کرسچن کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ضرورت کو استعمال بھی کرتے ہیں. اگر جو بڑی کوشش ہے، میڈیا میں انہوں نے بالادستی کوشش کی، اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں سیاسی لحاظ کے ساتھ دیکھیں، سماجی لحاظ کے ساتھ دیکھیں، معاشرتی ایجوکیشن کے حساب کے ساتھ دیکھیں، سارے کوشش کی ہے کہ ہر شعبے کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ ہونا چاہیے. لیکن کوشش کی ہے کہ ایک جو ہے نا وہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا اس کو کیا جائے. بڑا آج سے مینی ڈیکیڈز کو انہوں نے جو ہے نا اعلان کیا. ابھی تک جو ہے نا وہ پرسیپشن ہی ہے، ابھی تک جو ہے نا اس پرسیپشن کے اوپر جو ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے. اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، بغیر عیسائیت کی سپورٹ کے یہودیت کسی بھی زمانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ قرآن نے اعلان کیا ہے، 14 صدیاں پہلے اعلان کیا. یہ آج بھی زندہ معجزہ جو ہے نا موجود ہے، قرآنی معجزہ، ہر روز اس میں چمک پیدا ہو رہی ہے. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ یہودیت کا بقا مسیحیت میں مضمر ہے. اگر مسیح اس کی جو ہے نا سپورٹ نہ کریں تو وہ ایک دن بھی زندہ رہنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت نہیں رکھتے. یہ بات ہے. اب یہاں کے اوپر جو ہے نا ایک سوال ہے، کویسچن یہ ہے کہ کیا یہ یہود اور نصارہ، کرسچن اینڈ جوز، کیا یہ قیامت تک رہیں گے؟ الی یوم القیامہ کہا ہے قرآن نے کہ عیسائیوں کا یہودیوں پہ غلبہ رہے گا الی یوم القیامہ، قیامت تک. تو کیا یہ قیامت تک باقی ہیں یہودی اور نصرانی دونوں؟ جی سوال کا جواب جو ہے نا یس میں ہے کہ یہ یہودی بھی باقی رہیں گے اور عیسائی بھی باقی رہیں گے الی یوم القیامہ قرآن نے کہا ہے. تو یہ عیسائی بھی رہیں گے اور یہودی بھی رہیں گے. اب یہ ہے چونکہ آیت نے واضح طور پر کہا ہے، آیت نے جو ہے نا وہ کیا کہا ہے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک جو ہے نا یہ سلسلہ جو ہے نا رہے گا اور یہ باقی ہے. اب یہ ہے کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور پر نور ہوگا، تب بھی ہوں گے یہودی، تب بھی عیسائی ہوں گے. حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا، امام زمانہ کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے ہاتھ پہ تصدیق اقرار اور بیعت کریں گے، تو باقاعدہ طور پر اسلام کا غلبہ ہوگا. توجہ کریں اس بات کے لیے، کنفیوژن پیدا نہ ہو. تمام ادیان پر غلبہ کس کا ہوگا؟ اسلام کا ہوگا. یظہرہ علی الدین کلہ، ہر ایک جتنے بھی ادیان ہیں سب کے اوپر جو ہے نا وہ کیا ہے، بالادستی کیا ہوگی؟ اسلام کی ہوگی.
ہر گھر میں، ہر قریہ میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر طرف جو قانون ہے، ہر شہر میں کلمہ توحید ہوگا. جو باقاعدہ طور پر دین ہے، باقاعدہ طور پہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہوگا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ یہودی اور نصرانی یہ بھی ہوں گے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو صاف بتاؤں، امام زمانہ کسی کو جبری مسلمان نہیں کریں گے. اسلام میں کسی قسم کو کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. کسی کو جو ہے نا جبرن جو ہے نا امام علیہ السلام نے، امام دعوت دیں گے، انوائٹ کریں گے، انویٹیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہے، کسی کی چوائس، کسی کا ارادہ، اس میں جو ہے نا مخل نہیں ہے، نہیں ہے، پراپر انداز کے ساتھ جبر نہیں کسی کے اوپر. پھر بھی اگر کوئی فرض کیتا یہودی 5-10 رہ جاتے ہیں، 1000 2000 ملین رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب چاہے کتنے جو ہیں جتنے بھی رہ جاتے ہیں doesn't matter. تو یہ کیا کریں گے پھر اس وقت؟ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، جوز ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ اس امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت میں جس طرح اہل ذمہ ہوتے ہیں، وہ جو اسلام کی پروٹیکشن میں نان مسلم ہوتے ہیں، یہ ان کی طرح رہیں گے، امام کی حکومت میں رہیں گے. اس میں کوئی معنی نہیں، doesn't matter. اس میں کوئی حرج بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اس لیے کہ امام علیہ السلام کسی کو جبری مسلمان بنانے والے نہیں ہیں. آپ لے کر آئیں گے، نظام عدل کو لے کر آئیں گے، جبر کے خلاف جو ہے نا وہ کام کریں گے، ظلم کے جو ہے نا خلاف کام کریں گے. یہ ہے امام علیہ السلام. امام علیہ السلام کسی پہ ظلم بھی نہیں کریں گے. ظالم حکومتوں کی نابودی ہو جائے گی البتہ. یہ ہے ہر طرف جو ہے نا وہ پرچم اسلام، پرچم توحید ہوگا. آزادی ہے، آزادی کا جو مفہوم ہے، یہ آزادی اور خود مختاری کا مفہوم اپنے صحیح مفہوم میں ہوگا. یہ ہے ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم. پھر تم لوگ جو ہے نا میری طرف پلٹ کے آنا ہے نا، پھر میں فیصلہ کروں گا. اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے؟ یہ 2 اگلی جو آیتیں ہیں اس میں بتایا کہ ہم کیا فیصلہ کرنے والے ہیں. اس میں جو ہے نا فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں ہم دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دیں گے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی بھی ناصر نہیں ہے. جی کوئی ان کے جو ہے نا ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے. اب ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہودیوں پر عیسائیوں کی فوقیت ہے. یہودیوں پر عیسائیوں کی بالادستی رہے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہودیوں پر عیسائیوں کا غلبہ رہے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ حق اور حقانیت کی مخالفت کرنے والے ہیں، فیصلہ چونکہ اللہ نے کرنا ہے تو مخالف انہیں اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا. یہ دردناک عذاب. یہاں کافروں سے مراد جو ہے نا کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. جنہوں نے جو ہے نا وہ کفر اختیار کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اس سے مراد یہودی ہیں، جویش ہیں. اس سے مراد جنہوں نے یعنی حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، یہ ان کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ عیسائیوں کو بالادستی دے گا اور مسیح کے جتنے منکرین ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں سزا دے گا. یہ ہے. دوسری بات یہ ہے دنیا اور آخرت میں جو حضرت مسیح کے دشمن ہیں، جنہوں کوشش کرتے تھے کہ ان کو قتل کر دیں، انہیں آزار پہنچائیں، انہیں اذیت پہنچائیں. پھار جوانی تھی نا حضرت عیسیٰ کی جب جو ہے نا وہ جاتے تھے. He was about 33 year old.
33 سال میں جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے. یہ تو پیغام نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ سرکش، یہ باغی، یہ ایروگنٹ، ان کے لیے یہ انبیاء علیہ السلام کی جو ڈس آنر کرنے والے، ڈسگریس کرنے والے، ڈس ریسپیکٹ کرنے والے، توہین کرنے والے، فرمایا کہ انہیں ذلت آمیز جو ہے نا وہ اللہ سزا دے گا، پنشمنٹ ان کی ہوگی. آپ نے ہر نبی کی ساتھ جنہوں نے بغاوت کی ہے اور سرکشی کی ہے، اپنے جو غرور و تکبر کا شکار ہوئے ہیں، اہانت کرنے والے ہیں، ان کی سزا آپ نے ہر زمانے میں دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، نمرود نے سرکشی کی، اللہ نے ایک مچھر جو ہے نا ناک کے ذریعے، مچھر اس کے دماغ میں جوتے مار کے جو ہے نا اس کو، جتنے جوتے، وہ خود کہتا تھا جوتے مارو، سر کے اوپر جوتے اس کو پڑتے تھے. اللہ عجیب و غریب ذلت آمیز جو ہے نا وہ سزائیں دیتا ہے. اس کی سزا جو اس نے دینی ہے تو طریقہ کار تو ظاہر ہے. اب وہ مچھر اس کے ناک سے چلے گا دماغ اور وہ مرتا ہی نہیں ہے اس کو، پھر جوتے مارتے تھے اس کے سر کے اوپر جی داخل، اور اسی جوتے کھا کر ذلت آمیز انداز کے ساتھ وہ مرا ہے. نمرود کی موت اس طرح ہوئی ہے، ایک مچھر نے جو ہے نا اس کو ذلیل الخوار کر دی. یہ اللہ کی فوج، اللہ ہمیشہ جو ہے نا وہ چھوٹی مخلوق کے ذریعے بڑے جتنے ہوتے ہیں ان کو مارتا ہے. آپ نے بڑے بڑے وہ ہاتھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے ہاتھی کو ابابیل کے ذریعے اللہ نے جو ہے نا وہ ہلاک کیا ہے. اچھا ابابیل کو دیکھیں، اسٹائنی جی بہت مختصر چھوٹی سی مخلوق، انہوں نے بڑے بڑے جو ہاتھی ایلیفینٹس ان کو تباہ کر دیا. تو اللہ ورنہ ہاتھی سے بڑی جو ہے نا وہ طاقت لا کے اس کو ہاتھیوں کو ذلیل کر سکتا تھا. نہیں، اللہ نے کہا نہیں، تاکہ یہ مریں بھی اور ذلیل بھی. اب وہ شاید کہ جو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزار اور اذیت پہنچا رہا ہے، شکنجے دے رہا ہے، آگ میں پھینک رہا ہے، اللہ نے اس کی موت کا کیا کیا ہے؟ مچھر کے ذریعے. ایک جو مسکیٹو ہے اس کے ذریعے اللہ نے اس کے ناک میں داخل ہوا اور اس کو اتنے جوتے مارتے تھے، اسی جوتے کھا کر جانا وہ ہلاک ہو گئی. وہ فرعون کہ جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا، کہا تھا انا ربکم الاعلی. اچھا حضرت موسیٰ حضرت ہارون جاتے ہیں تبلیغ کر لیے، بابا خدا کے بندے کیا کرو، کیا کر رہے ہو، اللہ کو مانو. کہا تو نہیں مت کرو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار. آپ جب دیکھا حضرت موسیٰ گئے، وہ روڈ بن گیا پورا دریائے نیل، وہ پار چڑھ گئے، یہ آئے فرعون اور فرعونی لشکر سارے کے سارے اوپر سے پانی جو ہے نا وہ جس طرح بند کھل جاتا ہے. آپ جب دیکھا اس نے موت تو کہا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آیا ہوں. اچھا ابھی یاد آئی تمہیں ایمان لانے کی؟ یعنی کس طرح اللہ نے جو ہے نا اسے ذلیل کیا اور غرقاب کیا. اسی طرح حضرت مسیح کے جو منکرین ہیں، یہود منکرین، ان کا حشر آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہے. اب میں نہیں کہوں گا کہ کیا کیا دیکھا، میں واقعات سناؤں تو پھر آپ اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ بھی آپ نے دیکھی ہے. یہود کی جو تاریخ ہے، یہودیت کی، اس تاریخ کو دیکھیں. دنیا میں اس قدر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جی وہ سلسلہ جو ہے نا ان کا رہا ہے. قید رہی ہے، اسارت رہی ہے، قتل رہا ہے، غارت. اس کی وجہ یہی ہے حضرت عیسیٰ کی
کیا ہے، اللہ جب سزائیں دیتا ہے تو اس کی عجیب و غریب قسم کی سزائیں ہوا کرتی، وہ سزا اس طرح دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تفسیر جو اطیب البیان ہے اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد روم والے آئے، انہوں نے کیا کیا سزائیں دی ان لوگوں کو، سوچ نہیں سکتے، ملینز کے حساب سے اموال کو غارت کیا گیا، قتل کر دیا گیا، بعض کو جلا دیا گیا۔ اللہ کے عذاب میں کوئی انسان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کیا ہے کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہاں البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر توبہ طائب ہو جائیں آپ بھی، اللہ کے ہاں توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، وہ توبہ کے دروازے تو بند نہیں کرتا ہے، وہ چاہتے بھی یہی ہے کہ یہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں۔ آج بھی اگر یہود اپنی حالت کو تبدیل کریں، توبہ طائب ہو جائیں، بارگاہ الہی کی طرف پلٹ کے آ جائیں، فلسطین میں جو ہے نا جو ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اس کو بند کر دیں، دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی ظلم و ستم اس کو بند کرا دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آغوش رحمت تو کھلی ہوئی ہے، اس میں تو کسی چیز کا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان ظلم کرتا ہے تو ظلم کی سزا اس دنیا میں بھی ہے، ظلم کی سزا آخرت میں بھی ہے، یہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں۔ اگلی جو آیت ہے آیت 57، جس میں فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یعنی کیا ہے کہ اللہ جو ہے نا جب میرے پاس آؤ گے اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تو پھر میں فیصلہ کروں گا۔ ظالموں کا فیصلہ بھی اللہ نے کر دیا، دنیا اور آخرت میں ان کی سزا ہے۔ اب جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں نے عمل صالح انجام دیا، فرمایا کہ ان کے اجر کا، ان کی رتی رتی ہم ان کو جو ہے نا اجر دیں گے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ جو ہے وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، یعنی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت جو عیسائی ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور یہودیوں کے مقابلے میں، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہ لوگ کہ جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا، انہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ واللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایک چیز جو توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقط دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ دعوی ایمان کے ساتھ تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان ثبوت چاہتا ہے، اور ثبوت کے لیے عملی کردار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے نیک اعمال کو جانے انسان انجام دے، دعوے نہ کرتا رہے کہ ہاں جی اسی جی بوں وڈے مومن، اچھا عمل نہیں، عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا جو ہے نا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ وہ عادل مطلق ہے، اس کے حکم میں عدل ہے، اس کے ہر جو امر ہے اس میں عدل ہے، اس کے اسلام میں عدل ہے، اس کے قرآن میں عدل ہے، اس کے دین میں عدل ہے، اس کے پیغام میں عدل ہے۔
اس کی نبوت میں عدل، ہر لحاظ کے ساتھ وہ عادل، چونکہ عادل مطلق ہے، نہ کسی پہ ظلم جو ہے نہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ ظالمین، یہاں بھی ظالمین سے مراد اللہ لا یحب الظالمین، یعنی یہاں پہ بھی ظالمین سے مراد جو ہے نا یہودی، جنہوں نے حضرت مریم پہ تہمت لگائی۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ معصومہ ہے جس کو قرآن نے کہا کہ ان کے اوپر جو ہے نا انہوں نے تہمت لگا دی، اس کو کہتے ہیں قذف، انہوں نے تہمت لگائی۔ جنہوں نے احکام میں خورد برد کیا یہ وہ لوگ ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے نسب کا انکار کیا یہ وہ لوگ ہیں، جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایسے ظالموں کو خدا تھوڑا پسند کرتا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اگلی آیت بحث کو میں تمام کروں، اور وہ یہ ہے کہ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ جو قدرت کی نشانیاں ہیں اور حکمت بھرے تذکرے ہیں، یہ آپ انہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ آیات الہیہ کی جو تلاوت ہے اور حکمت بھری جو نصیحتیں ہیں، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نشانیوں کا بیان اللہ نے کر دیا ہے۔ یعنی اللہ گفتگو کر رہے اپنے محبوب سے، اور یہ منتہائے محبوبیت کی دلیل ہے۔ ذالک نتلوہ، ہم جو ہے نا بتا رہے ہیں نا جی، اور قیادت کے لیے الہی نشانیاں اور حکمت سے سرشار جو پیغام ہوا کرتا ہے اس کو دینا، تاکہ امت میں ایک کامل طور پر رہبری، کامل طور پر قیادت ہو۔ ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو بتایا، وہ گزشتہ انبیاء کے جو واقعات ہیں ان کو بتایا، ان کے تفصیلی جو حالات ہیں انہیں بتایا۔ دوسری طرف حضرت کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی واضح کیا ہے، جس میں آپ کی دعوت بھی ہے، جس میں آپ کی رسالت بھی ہے، جس میں آپ کی نبوت بھی ہے، جس میں آپ کی باقی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہیں، محکم آیات ہیں، ان کو محکم آیات کہتے ہیں، جو حقائق کو اجاگر کرتی ہیں۔ ذالک جب کہا نا ذالک نتلوہ، یعنی یہ ذالک یہ لفظ دراصل جو ہے نا وہ جو واقعات ہیں حضرت زکریا کے، حضرت یحییٰ کے، حضرت مریم کے، حضرت عیسیٰ کے، ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جو ہم مفصل انداز کے ساتھ جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اور عصر حاضر میں ان انبیاء اور اولیاء کی جو تاریخ ہے، کون جانتا ہے اگر حضور نہ بتاتے تھے؟ اگر حضور نہ بتاتے ان عربوں کو، وہ جو جاہل، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان قبل لفی ضلال مبین۔ کوئی علم نہیں تھا، کوئی خواندہ نہیں تھا، کوئی تربیت نہیں تھی، کوئی اخلاق نہیں تھا۔ ان کے طواف کا اگر انداز کیا میں بتا سکتا ہوں یہاں پہ کہ کس انداز کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، کس قدر جو ہے نا اخلاقی زبوں حالی تھی کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے، اس قدر ان میں قساوت قلبی تھی، اس قدر وہ ڈاگمیٹک تھے، اس قدر وہ ان کا دل جو ہے نا وہ سٹون وہ تھا، پتھر بنا ہوا تھا۔ ان کو اگر حضور نہ بتاتے تو انہیں کیا پتہ چل سکتا تھا؟ یہ تو رحمت عالمین کا تصدق ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ اللہ نے انہیں پڑھایا اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو تبلیغ کی، دوسرے لوگوں کو یہ حالات بتائے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
یہ پیغمبر اکرم کے صدقے میں ہے کہ ہمیں علم ملا ہے، ہمیں حکمت ملی ہے، ہمیں معجزہ ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے۔ انہوں نے بہت بڑا، کتنا بڑا احسان کیا ہمارے پر، اور اس جاہل ان عربوں کے اوپر کہ جن کی اخلاقیات کی وہ پستی اس قدر گرے ہوئے تھے، اس میں جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ نتلو یعنی بلا واسطہ جو لنک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، پیغمبر اسلام کا ہے، وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے، ڈائریکٹ جو وحی آتی ہے، ریولیشن آتے ہیں اس کے ذریعے۔ آیات ان براہین کو کہتے ہیں، ان دلائل کو کہتے ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور نبوت پہ دلائل بنتے ہیں، یہ دلیلیں تھیں جس کے ذریعے آپ جو ہے علمی غیبی خبریں جو ہے نا وہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے کسی سے نہیں پڑھا ہے، یاد رکھو حضور نے دنیا کی کسی درسگاہ سے نہیں پڑھا ہے، درسگاہ الہی کے پر ہوتا ہے۔ وہ تو نعوذ باللہ جو ہے نا وہ ان پڑھ، اچھا جو ان پڑھ ہے وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے؟ جو ان پڑھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی لے آؤ قلم دوات، میں تمہیں ایک نوشتہ لکھ کے دے دوں تاکہ تم قیامت تک کے لیے گمراہ نہ ہو؟ یہ پروپیگنڈا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دنیا کی درسگاہوں میں نہیں پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی درسگاہ میں جو ہے نا وہ پڑھے، وہاں سے سارے علوم لے کر آئے، وہاں سے اتنے علوم لے کے آئے کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 علم کا باب امیر المؤمنین کو سکھایا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی علم اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا صدقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کا بہت بڑا احسان، اور ہمیں تھینک یو کرنا چاہیے ہر دفعہ۔ ہمیں اٹھنا سکھایا، ہمیں بیٹھنا سکھایا، ہمیں زندگی سکھائی، ہمیں حیات کا طریقہ بتایا، ہمیں انسانیت سکھائی، ہمیں اخلاقی جو ابعاد ہیں وہ سکھائے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ تصدق ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کا ہر جو ہے نا حکم رحمت ہے، حضور کا ہر پیغام رحمت ہے، حضور کی شریعت رحمت ہے، حضور کا قانون رحمت ہے، حضور کے قوانین رحمت ہے، حضور کے افعال، حضور کا کردار، حضور کی سیرت سب رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لمحات کو ہماری عبادت کا حصہ بنائے، عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف و احسان کے صدقے میں جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔